بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند سمجھتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں، پھر بھی آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ فوائد حدیث۔ نمبر 1، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو مسجد میں جانے پر پابندی لگائے۔ نمبر 2، صحابیات مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ نمبر 3، مسجد سے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک مسلمان کو کبھی بھی حدیث کے خلاف نہیں جانا چاہیے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اپنی بیوی کو مسجد جانے سے سختی کے ساتھ نہیں روک سکے، ورنہ ان کی خواہش یہی تھی عورتوں پر پابندی لگا دی جائے۔ نمبر 5، اپنے گاؤں اور محلہ کی مسجد میں عورت بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، اپنی مسجد میں مصلی نساء کا خاص کرنا چاہیے، یا یوں کہیں کہ مسجدوں میں ہماری خواتین اسلام کا بھی حصہ بننا چاہیے۔ نمبر 7، ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو مسجد جانے کی اجازت دے۔ اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر 8، عورت رات والی فجر اور عشاء کی نماز کے لیے بھی مسجد جا سکتی ہے۔ نمبر 9، عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، ان کو بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آج ہماری بہت ساری اسلامی مائیں اور بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سوچئے، ہمارے صحابیات اپنے گھر سے نکل کر مسجد باجماعت نماز کے لیے جاتی تھیں، لیکن آج عورتیں گھروں میں نماز پڑھنا بوجھ سمجھتی ہیں۔ نمبر 10، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت کبھی نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔